بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں فاحشہ کا لفظ عمومی طور کے پر زناکاری اور بدکاری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں لعان کا ایک مسئلہ ہے جو تفصیل کے ساتھ سورہ نور کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب زنا کے لیے تو شریعت نے 4 گواہوں کی جو عادل ہوتے ہیں اس کی شرط رکھی ہے۔ اب بیوی کو اگر شوہر دیکھتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ مزید 3 گواہوں کو لے کر آئے گا، دیکھو میری بیوی کیا کر رہی ہے، یہ اس کی خود عزت نفس کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ایک صحابی کا جب یہ مسئلہ درپیش ہوا تو قرآن نے اس کے لیے لعان کا مطلب ہوتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے پر لعنت بھیجیں گے۔ اب شوہر نے اکیلے اپنی بیوی کو دیکھ لیا، وہ کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہیں، زناکاری بدکاری کے اندر ملوث ہے، تو ایسی صورت میں وہ عدالت شریعہ کے اندر آئے گا، آنے کے بعد 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا اور اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہے گا کہ اللہ کی قسم میں جو بیان کر رہا ہوں اس میں سچا ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ طریقہ کار ہے لعان کا، یعنی شوہر نے اپنی بیوی کے خلاف اس طریقے سے لعان کیا۔ لعان کا مطلب لعنت بھیجنا۔ اب شرعی اصول و ضابطوں کے مطابق اگر بیوی اس کا دفاع نہیں کرتی ہے، یعنی شوہر نے جو الزام لگایا اس کا دفاع نہیں کر رہی ہے، ڈیفینس نہیں کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں جب اسلامی حکومت ہوگی تو بیوی کو سنسار کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بیوی اپنی جگہ کے پر غلط ہے، شوہر جو معاملہ جو الزام اس کے پر لگا رہا ہے وہ صحیح ہے، یہ بات ہے۔ ہاں اگر بیوی یہ دفاع کرنا چاہے، ممکن ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے پر الزام لگا دے، تو قرآن نے شریعت نے دونوں کو اختیارات دیے ہیں تاکہ کوئی کسی کے پر زیادتی نہ کر سکے۔ اگر بیوی کو لگتا ہے کہ میرا شوہر کسی غلط فہمی کا شکار ہے یا وہ میرے پر الزام لگا رہا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت بیوی کو اجازت دیتی ہے، وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گی اور اللہ کی قسم کھانے کے ساتھ کیا کہے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، میں سچی ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے گی ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، کہ اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو اگر میرا شوہر سچا ہے۔ ایسی صورت میں وہ سزا سے بچ جائے گی، اس لیے کہ اس نے قسم کھا لی، معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا گیا، کوئی گواہ موجود نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے، لہذا اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے، بیوی کو سزا نہیں دی جائے گی، اور اگر بیوی دفاع نہیں کرتی ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اب اس کے بعد جب دونوں نے ایک دوسرے کے پر لعنت بھیجی، قسم کھا کر ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کیا، تو دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی، اس لیے کہ شوہر اتنا بڑا الزام لگانے کے بعد اپنی بیوی کو اپنے پاس کیسے رکھے گا، دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اور ان دونوں کے درمیان نکاح کا بندھن قائم نہیں رہے گا، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک صحابی نے اپنی بیوی کے پر اس طرح کا الزام لگایا، قسمیں کھائی، جواب میں ان کی بیوی نے بھی قسم کھا لی، لیکن وہ قسم جھوٹی تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، اگر بچہ گورا چٹا ہوگا تو یقینی بات ہے کہ اسی صحابی کا ہے، اور اگر وہ اس طریقے کا نہیں بلکہ کالا ہوتا ہے، ہونٹ بڑے بڑے ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے ساتھ ان کے شوہر نے الزام لگایا اسی کا بچہ ہے، اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو بچہ اسی طریقے کا تھا جس طرح شوہر نے الزام لگایا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں بغیر کسی بینہ دلیل کے کسی کے پر سزا کو نافذ کرنا چاہتا تو اس کے پر نافذ کرتا، لیکن شریعت اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتی ہے، دلائل گواہیوں کی بنیاد کے پر گواہوں کے ساتھ معاملات کو طے کرتی ہے۔ اب اگر کوئی اس طریقے سے جھوٹ بول کر نکل جاتا ہے، اپنے آپ کو دنیا میں بچا لیتا ہے، یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اب اللہ اس کے ساتھ نپٹے گا، اللہ سزا دینا چاہے سزا دے گا، یا اگر اس نے توبہ کر لی ایسی توبہ جو اللہ نے قبول کر لی تو اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ اب یہاں ہندوستان جو کہ غیر اسلامی حکومت، جہاں پر اسلامی قوانین نہیں ہے، جو اسلام نے حدود نافذ کیے ہیں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تو یہاں ان چیزوں کا نفاذ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم کورٹ میں جاتے بھی ہیں تو وہاں جانے کے بعد شرعی اعتبار سے حدود نافذ نہیں ہوں گے، جو سزا یہاں کا قانون دینا چاہے وہ ہو جائے گا، لیکن شرعی اعتبار سے اس کے پر حدود کا نفاذ نہیں ہوگا۔
اور جب اسلامی حکومت نہیں ہے ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہے اور وہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے، اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے بر جتنا ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں بچیں، اپنے ماحول اپنے معاشرے کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔